مدیریت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مرد کو عورت پر کب برتری حاصل ہے؟ اور کیا سماج اور گھر بغیر مدیر اور سرپرست کے نہیں چل سکتا؟ ناظرین کرام السلام علیکم، آپ سبھی کو اس قرآنی سفر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سفر میں ہم کبھی بھی شروعات کر سکتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تو آئیے آج کے ایپیسوڈ میں آیت 34 کے تفسیری نکات و پیغامات کو جانا جائے۔ تو چلتے ہیں آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں کے حاکم و ولی ہیں ان فضیلتوں کی بنا پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہیں، چونکہ مردوں میں جسمانی اور تولیدی قوت اور ارادہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس بنا پر کہ انہوں نے عورتوں پر اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک سیرت عورتیں وہی ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی غیبت اور موجود نہ ہونے کی صورت میں ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں جن کی خدا نے حفاظت چاہی ہے، اور جن عورتوں کے طغیان و سرکشی اور نافرمانی کا خطرہ ہے انہیں نصیحت کرو، انہیں خوابگاہ میں الگ کر دو اور انہیں مارو، اور پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو تم بھی زیادتی کی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالی سب سے برتر اور بزرگ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اہم نکات پائے جاتے ہیں ان میں سے بعض کو مفسر نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ قوام اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذمے کسی دوسرے کے سارے کاموں کی اصلاح اور تربیت کی ذمہ داری ہو۔ نشوز کا لفظ نشزہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی اونچی زمین ہے۔ سرکشی اور اونچا اڑنے کو بھی کہتے ہیں۔ سرپرستی اور مدیریت یعنی مینجمنٹ کے لیے ضروریات کو پورا کرنے اور زندگی کو منظم طور پر چلانے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مردوں کو عورتوں پر نہ صرف گھریلو معاملات میں بلکہ معاشرتی، عدالتی اور جنگی معاملوں میں بھی فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا، اسی لیے نہیں فرمایا قوامون علی ازواجہم، کیونکہ زوجیت کا مسئلہ صرف گھریلو زندگی سے متعلق ہے، لہذا خدا تعالی نے اس برتری کو صرف گھریلو زندگی تک محدود نہیں کیا ہے۔ اگرچہ بعض عورتیں جسمانی اور مالی لحاظ سے برتر ہوتی ہیں، لیکن عمومی قاعدہ کلیہ اور قانون کو پیش نظر رکھا جائے گا اور شاذ و نادر مثالوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ جملے حافظات للغیب بما حفظ اللہ کے لیے مختلف معنی بیان ہوئے ہیں۔ الف، ایسی عورتیں جن سے خدا جس چیز کی حفاظت چاہتا ہے وہ حفاظت کرتی ہیں۔ ب، عورتیں اپنے شوہر کے حقوق کی حفاظت کریں، بالکل اسی طرح جب خدا تعالی مردوں پر بعض ذمہ داریاں ڈال کر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ جیم، عورتیں حفاظت کرنے والی ہیں لیکن یہ توفیق خدا تعالی کے حفظ کرنے کی وجہ سے ہے۔ جب صلح آمیز راستے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکیں تو یا اپنے فرائض و ذمہ داری کو چھوڑ دینا چاہیے یا نصیحت اور غصے کے اثر نہ ہونے کی صورت میں سخت رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں بعض نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے افراد مازوشیسم
بیجا آزادی کی شدید خواہش کی حالت میں چلے جاتے ہیں تو پھر معمولی سختی اور تھوڑی سی جسمانی سزا ان کے لیے ایک مرہم کا کام کرتی ہے۔ البتہ اسلام نے یہ سفارش کی ہے کہ جسمانی سزا اس قدر زیادہ نہ ہو کہ جسم نیلا ہو جائے یا زخمی ہو جائے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات غلطی کرنے والے مرد کو بھی قاضی شریعت کی طرف سے جسمانی سزا ملتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو تمہارا مارنا ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے عورت کے جسم پر کوئی نشان بن جائے، یا مردانہ طاقت یا اپنے آپ کو دکھانے کی خاطر نہ ہو کہ جس سے وہ دوسروں کی نظروں میں آ جائے۔ ضربا غیر مبرج، تفسیر طبری جلد نمبر 5 صفحہ 68 اور تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 522۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عورت کا نشوز کرنا یہ ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ ہم بستر ہونے سے انکار کرے، اور اضربوہن سے مراد مسواک جتنی چھڑی یا مسواک جیسی چیز سے مارنا ہے، ایسا مارنا جو دوستی و پیار کی بنا پر ہو۔ من لا یحذرہ الفقیہ جلد نمبر 3 صفحہ 521۔ یہ تھے آیت کے ذیل میں بیان ہوئے کچھ اہم نکات۔ اب چلتے ہیں آیت کے پیغامات کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک، اگر کسی معاشرے میں صرف 2 افراد ہوں تو ان میں سے ایک کو ذمہ دار اور سرپرست ہونا چاہیے۔ اسی طرح گھر کی کیفیت ہے، وہاں مرد سرپرست ہے۔ 2، گھریلو زندگی کو چلانے میں غور و فکر اور تدبیر کو احساسات اور جذبات پر حکمرانی ہونی چاہیے۔ 3، اسلام کا حقوقی نظام کائنات اور خلقت کے ساتھ ہم آہنگ اور جڑا ہوا ہے۔ مرد کو سرپرستی کا حق اس کی جسمانی اور روحی بناوٹ کی وجہ سے ہے۔ 4، فطری طور پر کسی کی برتری فضل الہی ہے۔ 5، زندگی کے اخراجات اور خرچ پورے کرنا مرد کے ذمے ہیں۔ 6، قانون بنانے والے کو قانون بناتے وقت مرد اور عورت کی فطری خلقت کے فرق کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ 7، ایک اچھی عورت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے سامنے تواضع اور خاکساری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ 8، شائستہ اور اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی حفاظت کرتی ہے۔ 9، عورت کی طرف سے شوہر کی اطاعت اور اس کے حقوق کی حفاظت کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ شوہر اس کی زندگی کے ضروری اخراجات اور خرچ کو پورا کرے۔ 10، کسی مسئلے کا حل اس کے پیدا ہونے سے پہلے کر لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ عورت نافرمان ہو اس کا حل تلاش کر لینا چاہیے۔ 11، مرد کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی اطاعت گزار بیوی کو تکلیف پہنچائے۔ 12، عورتوں کو اطاعت گزار بنانے کے لیے نصیحت کے 3 مرحلے ہیں: وعظ و نصیحت، ترک ہم خوابی اور پھر جسمانی سزا دینا۔ اگر عورت ان 3 طریقوں کے علاوہ کسی اور طرح سے مطیع ہو جائے تو مرد کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی سخت طریقہ استعمال کرے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ کا جملہ بتاتا ہے کہ مقصد اطاعت ہے، چاہے کسی بھی مناسب ذریعے سے ہو۔ 13، عورت کا متواضع اور خاکسار ہونا اس کے لیے کمزوری یا چھوٹا ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی قدر و اہمیت میں اضافے کا سبب ہے۔ 14، نیک سیرت بیوی کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے رازوں کی امین اور اس کے مال، عزت و آبرو اور ناموس کی محافظ ہوتی ہے۔ 15، منکرات اور برائی کا مقابلہ قدم بقدم اور مرحلے وار ہونا چاہیے، پہلے نصیحت، پھر کچھ سختی اور پھر سزا۔ 16، جب تک نصیحت کارگر ہو غصہ اور سختی ممنوع ہے، اور جب تک جدائی و علیحدگی اثر انداز ہو جسمانی سزا ممنوع ہے۔ 17، سختی اور سزا صرف فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے ہے، انتقام، کینہ اور بہانہ بنانے کے لیے نہیں۔ 18، عورتوں پر مردوں کی برتری اور فضیلت ان کے مغرور بن جانے کا سبب نہیں بننی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی
تمام کائنات سے بالا اور برتر ہے۔ 19 خدا تعالیٰ کی برتری پر توجہ رکھنا تقوی کی چابی اور بیوی پر ستم کرنے سے روکتی ہے۔ ہم نے آج کی تفسیر میں یہ جانا کہ مدیریت اور سرپرستی کے ذریعے ایک گھر کو بلکہ پورے ایک سماج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اگر گھر میں کوئی مشکل ہے تو اسے بہتر مدیریت کے ذریعے صحیح کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اگر سماج میں بھی کوئی مشکل ہو تو اسے بھی ایک بہتر مدیر حل کر سکتا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔